بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دل انسانی جسم کے اندر وہ باڈی پارٹ ہے جو محبت کے لیے مشہور ہے۔ یہ وہ جسم کا حصہ ہے جو محبت کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ اس کے اندر جب محبت کا ولولہ ہوتا ہے تو باقی جسم اس کو فیل کرتا ہے، بلکہ انسان کے رونگٹے بھی بعض دفعہ اس کیفیت کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان کا یہ جسم جو ہے وہ صرف ایک حالت میں اللہ تعالیٰ اس کو عروج عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اس کی سائنس کو آج ہم سمجھیں گے، اس کو ہم جانیں گے کہ اس کے اندر کیا راز ہے۔ انسان نارملی، اب میں بیٹھا ہوں اس وقت، میرا جسم، میرا جو سر ہے، میری آنکھیں ہیں، وہ میرے دل کے حصے سے، دل والی جگہ سے جو ہے وہ بلند ہیں۔ انسان نارملی کھائے پیے لیٹے اٹھے بیٹھے چلے سفر کرے کہیں بھی جائے، اس کا جو دل ہے وہ اس کے دماغ سے اونچی جگہ پہ نہیں ہے، اس کا جو دل ہے وہ اس کے دماغ سے نچلی سطح پر ہے۔ لیکن یہ حصہ وہ ہے جو محبت کے احساس کو قبول کرتا ہے، اور اس احساس کی وجہ سے دماغ کو پتہ چلتا ہے، دماغ یہ جانتا ہے کہ اس کو فلاں شخص سے، یا پھر اگر وہ محبت اور وہ کیفیت روحانی ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو فلاں ہستی سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحد ذات وحدہ لا شریک کے ساتھ محبت کا یہ ایک کیفیت میں ہے، ایک سرور میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا خوب ارشاد فرما رہا ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ اب وہ حالت جو دل کو، ایک ہی کیفیت ہے، ایک ہی حالت ہے جو دل کو بلندی کے مقام پہ لے جاتی ہے فزیکلی، جب انسان سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ اور جب انسان رب کو سجدہ کرتا ہے تو وہ حصہ جو محبت کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے، وہ حصہ جس کے اندر تمام محبت کی جو احساسات ہیں، تمام محبت کے حوالے سے جتنے بھی روحانی منازل ہیں، اور اگر وہ مجازی محبت ہے تو مجازی کیفیت ہی کیوں نہ ہو وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے، لیکن جب وہ روحانی محبت ہو، جب وہ محبت خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اور انسان جب سجدہ کرتا ہے تو دل کو ایک ہی حالت میں صرف عروج ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہ عزت بخشتا ہے کہ اس حصہ میں انسان نے میرے لیے محبت کا احساس، محبت کا چراغ جلایا ہے، تو اس کو میں عروج عطا کروں۔ اسی لیے حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں آسمان و زمین میں سمایا نہیں جا سکتا، میں وہاں نہیں بستا، میں تو بندہ مومن کے دل میں بستا ہوں۔ تو جب رب بندہ مومن کے دل میں بس رہا ہو، اور اللہ کی خالص محبت کا اظہار سجدے کی کیفیت میں اللہ کے اس حکم کے مطابق کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، نمازوں میں تو ہم سجدہ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، لیکن جو محبت کے انداز امام زین العابدین کی جو دعائیں ملتی ہیں، جو آپ نے واقعہ کربلا کے بعد خاص طور پر حرم مکہ میں سجدے کی حالت میں آپ اتنا سجدہ کرتے تھے، زین العابدین کیا ذکر آ گیا، آپ اتنا سجدہ کرتے تھے، اتنا سجدہ کرتے تھے کہ روایات میں ملتا ہے کہ یہ جو محراب ہم لوگوں کو پڑ جاتا ہے سجدہ کرنے کی وجہ سے، یہ سجدہ کی وجہ سے محراب تو تھا، لیکن یہاں سے گوشت جو ہے وہ آپ کا جو سکن ہے وہ لٹک جایا کرتی تھی، اس کو پھر کاٹنا پڑتا تھا۔ اس قدر عبادت کرتے تھے، اس قدر وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اس کے اوپر پریکٹیکلی عمل کرتے تھے۔ تو آپ کو پھر یہ لقب دے دیا گیا، یہ اعزاز دے دیا گیا کہ وہ لوگ جو خود عابد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عابد، ایک تو عام بندہ کہہ دے، ایک عام بندہ کہہ دے کسی کو کہ جناب فور ایگزامپل ایک بلب دوسرے بلب کو کہہ دے کہ یہ لائٹ ہے، لیکن تمام نوری چیزیں، تمام چراغ، تمام سیارے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جتنے بھی سیارے ہیں، وہ مل کے ایک سیارے کو کہیں کہ یہ سورج ہے، یہ اس قدر روشن ہے کہ اس کی وجہ سے یہ زینت ہے تمام کائنات کی، زین العابدین، یہ عابدین کی زینت ہے،
یہ عابدین کے بھی اوپر ایک ایسا لقب ہے کہ عابد بھی جو ہے وہ اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ عابدین کی زینت ہے۔ تو واسجد واقترب، اور جب انسان اپنی پریشانی کی عالم میں اپنے محبوب کو واسجد واقترب کی کیفیت میں جا کے پکار کے کوئی بھی دعا مانگتا ہے، کوئی بھی دعا مانگتا ہے، اپنے رب سے لو لگا کے کوئی بھی دعا مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس کیفیت سے، اس بندے کے قرب سے جو واسجد واقترب کیا مصداق ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کے بندے کی ہر بات قبول فرماتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو رب خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وہ فرشتوں میں کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ الرحمن الرحیم، پھر رب خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ مالک یوم الدین، رب پھر خوش ہوتا ہے جب انسان کہتا ہے، آگے چلتا جاتا ہے، پڑھتا جاتا ہے، تو رب اس صورت کی آخر میں کہتا ہے مانگ مجھ سے، کیا مانگتا ہے، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ تو ہمیں ان کیفیات کو، ان ڈیلی کے پریکٹیکل لائف میں جو ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، ہمیں ان کے رازوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم پھر یہ نہیں کہیں گے، جب ہمیں ان رازوں کا پتہ ہوگا تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم پھر گلے شکوے نہیں کریں گے۔ ہمیں اگر کہیں پہ دعا قبول ہوتی نہیں بھی نظر آئے گی تو اپنے محبوب کی رضا میں راضی رہنا آ جائے گا، ہمیں اپنے محبوب سے محبت کا لطف آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جب محبت کی وہ کیفیت ہو، وہ انداز ہو جو اللہ نے فرمایا ہے واسجد واقترب، عروج دیا جائے جب قلب کو اور اس وقت اللہ سے مانگا جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہ فرمائے۔ اللہ تو کہتا ہے، اللہ نے تو بن مانگے بھی عطا کرنا ہے۔ آپ نے ماں کے پیٹ میں تھوڑی کہا تھا کہ رب مجھے زندہ رکھ۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی خالص محبت، اس کیفیت کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کیفیات ہمارے بزرگوں نے محسوس کی، وہ کیفیات جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کی، اس کا ایک ذرہ ہمیں محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جلوے، وہ نوری تجلیات محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مومن نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو 70 تجلیات جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک تجلی نازل کی تھی، وہ پہاڑ ریزہ ہو گیا، اس طرح کی 70 تجلیات بندہ مومن کے اوپر میں نازل کرتا ہوں۔ ہمیں ان تجلیات کی کیفیات محسوس کرنی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔